متحرک فلم ہندوستان میں نمائش کے لیے آتی ہے تو یہ تب حیرت انگیز تھا. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہی چیز جب لندن میں پیش کی گئی تو عوام بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گئے، کیونکہ وہ یہ سمجھے تھے کہ جیسے یہ ٹرین پردہ اسکرین کی طرف چونکہ وہ آ رہی ہے، آمد تھی ٹرین کی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ یہاں سے باہر نکلے گی اور ہمیں کچھ چل دے گی. اچھے خاصے وہاں بھگدڑ مچی، لوگ بے ہوش ہوئے، چیخیں مارنے لگے. یعنی یہ اس قدر ایک حیرت انگیز اور لوگوں نے اس کو اتنا حقیقی سمجھا. عمر کے ایک دور میں ہم لوگ جب ٹی وی دیکھتے تھے تو اس میں جب کوئی فنکار وفات پا جاتا تھا تو آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں، لیکن تب یہ لگتا تھا، ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید یہ سچ مچ میں اس کی وفات ہو گئی ہے. یعنی اس قدر دیکھنے والے جو ہیں وہ کھو جاتے ہیں. اور یہی ریالٹی، یہی حقیقت ایک اچھے فنکار کی علامت بھی ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو یہ فلم لانے والے دو بھائی تھے جن کا تعلق فرانس سے تھا، لوئی اور آگسٹ لومیر، اور ان کی کمپنی نے ہندوستان میں سینماٹوگرافی کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور آج بھی ان کی کمپنی کا نام فلم سازی کے شعبے میں استعمال ہوتا ہے. البتہ اردو ڈرامے کے حوالے سے جو ریڈیو ڈرامہ ہے اس میں پہل ترجمہ شدہ ڈرامے پیش ہوئے اور بعد ازاں ریڈیو ڈرامہ تحریر کرنے کی طرف توجہ دی گئی. تو ریڈیو ڈرامہ کے جو اجزاء ہیں، اجزاء ترکیبی ہیں، یا ڈرامہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا جزو ہے، پہلی کڑی ہے، وہ ہے موضوع. یہ یاد رکھیں کہ ہر موضوع میں ریڈیو ڈرامہ بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور ہر ڈرامہ ریڈیو ڈرامہ نہیں ہوتا، کیونکہ ریڈیو ڈرامہ کا فن دیگر جو ڈرامے کی صورتیں ہیں ان کی طرح محدود نہیں ہے. خاص طور سے یک بابی ڈرامہ ہے، یہاں وقت اور مقام کے جو فاصلے ہیں وہ اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. اس لیے یہ خیال ضرور پیش نظر ہونا چاہیے کہ جو موضوع ریڈیو ڈرامہ کے لیے چنا جا رہا ہے اس میں ریڈیو ڈرامہ بننے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے. اس کے بعد دوسری بات کہانی اور واقعات. یوں تو یک بابی ڈرامہ اور ریڈیو ڈرامہ کی کہانی میں کچھ خاص فرق نہیں ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں تکنیک کا فرق ہے، جس کو آپ پیشکش کا فرق بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں ریڈیو فنکار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو کہانی جن واقعات کے سہارے پیش کر رہا ہے اسے سٹیج کے بغیر ایک ان دیکھی دنیا میں محض آواز کے سہارے پیش کیا جانا ہے. سٹیج میں جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ موجود ہیں. ٹیلی ویژن ڈرامہ میں بھی یہی صورتحال ہے. اس میں دیکھنے والے موجود ہیں اور بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے مناظر وہ دکھائے جا سکتے ہیں. ریڈیو ڈرامہ میں ایسا نہیں ہے. ریڈیو ڈرامہ میں جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا ابھی، کہ کہا گیا کہ کانوں سے دیکھنے کی چیز ہے، تو یہاں تو آپ نے احساسات کو، جذبات کو، وقت کو، ایون کہ آپ نے وقت کو بھی
موسموں کو بھی آپ نے وہ صوتی جو ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے آپ نے ان کو پیش کرنا ہے. صوتی اظہار ہوگا موسموں کے حوالے سے بھی، وقت کے تعین کے حوالے سے بھی، اور وقت کے جتنے فاصلے ہیں. ٹیلی ویژن میں تو بڑی آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک منظر کے بعد دوسرے منظر کے درمیان میں آپ آفٹر 10 ایئرز، آفٹر 5 ایئرز لکھا جا سکتا ہے، اور دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں اتنے وقت کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. یہاں آپ نے آواز کے سہارے سب کچھ پیش کرنا ہوتا ہے. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری، اور وہ جہاں بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہاں سننے والوں کی جو دلچسپی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. تو یہی پیشکش کا فرق جو ہے یہ ان کے بیچ میں بنیادی فرق ہے. اس لیے ریڈیو فنکار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کہانی پیش کی جا رہی ہے وہ سٹیج کے بغیر ہے، اندیکھی دنیا ہے، اور آواز کے سہارے اس کو پیش کیا جانا ہے. تو وہ اس طرح پیش کی جائے کہ نہ تو اس میں دلچسپی کی کمی محسوس ہو اور نہ غیر ضروری وقفے اور خلا پیدا ہوں. اس میں ریڈیو ڈرامہ کے واقعات میں دلچسپی، دلکشی، جاذبیت کے ساتھ ساتھ ربط اور تسلسل کا ہونا بھی ضروری ہے، اور واقعات کا اختصار اس میں موجود ہو. ناول کی کہانی کی طرح، جیسے مختصر افسانہ میں اور ناول میں بہت بنیادی فرق ہے، اسی طرح طویل ڈرامہ میں پھر ریڈیو ڈرامہ میں بھی یہی فرق ہے کہ آپ واقعات کا ایک ہجوم یا اکٹھ نہیں پیش کر سکتے، آپ بھرمار نہیں اس میں کی جا سکتی، کیونکہ جو ڈرامہ ہے اور وہ بھی سننے کی چیز یعنی دیکھنے کی چیز ہے، تو جس کو آپ نے سماعت کے ذریعے آپ نے پیش کرنا ہے، تو اس میں ان غیر ضروری واقعات کا موجود ہونا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا جو آپ کا ریڈیو ڈرامہ ہے. اس میں جو واقعات ہیں ان میں علمی ادبی مباحث سے بھی گریز لازمی ہے. واقعات کی کڑیاں ملانے اور مربوط بنانے کے لیے غیر ضروری تفصیل کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ صوتی اثرات کے ذریعے اس کی تشریح اور تفسیر پیش کی جا سکتی ہے، اور بعض نکات سامعین کے ذہن کے لیے بھی چھوڑے جا سکتے ہیں جن کی نشاندہی کے لیے اشارہ یا صوتی اثر پیش کیا جا سکتا ہے. واقعات میں کسی قسم کا الجھاؤ اور پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سیدھے سادھے طریقے سے اور یکے بعد دیگرے اپنے فطری انداز میں وقوع پذیر ہوتے رہیں. تصادم اور کشمکش ڈرامائی صورتحال اور دلچسپی پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں. اس لیے سامعین کی توجہ کو اسیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈرامے کے شروع میں ہی دو کرداروں کا آپس میں یا دو واقعات کا آپس میں تصادم دکھا دیا جائے. اس کے بعد بات آتی ہے کردار نگاری کی. ڈرامے میں کردار نگاری کے ضمن میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرامہ نگار کردار کی تخلیق کرتے وقت اپنے تصور میں ایک سٹیج کو بساتا ہے جہاں وہ ان کو آتے جاتے اور عمل اور حرکت کرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے. پھر ہر کردار کے علیحدہ عمل کا اصول مقرر کر کے اسی کے مطابق کرداروں کو پیش کر دیتا ہے. یہاں یہ مشکل ہے کہ ریڈیو فنکار کے سامنے کسی واضح سٹیج کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے تصور میں اسٹوڈیو کا محدود کمرہ ہوتا ہے. اس کمرہ کی محدود فضا میں اس کے کردار سانس لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. ہاں، سامعین کے لیے لازمی ہے کہ وہ ڈرامہ سنتے وقت ایک سٹیج کو پیش نظر رکھیں. یہ ان سننے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ
کا جو لکھنے والا ہے اس نے کس قدر دلچسپی کو مد نظر رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جب کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا ہے جیسے یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہوں، بلکہ ہم بعض اوقات اسی کہانی کا ایک کردار سمجھتے ہیں خود کو، اور وہ پورے واقعات وہ ہمارے ذہن میں اپنے آپ ان کا جو عکس ہے وہ اترتا رہتا ہے، گویا اس وقت کے لیے ہم وہ اس موجود میں، یعنی ہم جہاں اس وقت موجود ہوتے ہیں زمان و مکان کی قید سے گویا وہ آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، ہم اس وقت میں نہیں، ہم اس کہانی کے وقت میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ڈرامہ سنتے وقت اس میں وہ جو واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، جس طرح پیش کیے جا رہے ہیں، وہ اپنے آپ ایک کہانی، مطلب یہ ہے سادہ لفظ میں اگر بات کی جائے کہ جس طرح ہم جو کچھ سن رہے ہوتے ہیں وہ اس کی تصویر بھی ساتھ ہمارے ذہن میں اتر رہی ہوتی ہے۔ آواز ہم کانوں کے ذریعے سن رہے ہیں اس کی، اور ذہن اس کے ساتھ تصاویر کو شامل کر رہا ہے، گویا وہ ایک سکرین پہ اپنے آپ جو ہے وہ پیش ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ان میں اب دوسری بات کرداروں کے حوالے سے، اور پھر جو ڈرامہ ہے مطلب سکرین ڈرامہ، ٹیلی ڈرامہ اگر ہے، اس میں جو فنکار ہیں مثلا اداکار، تو ان کے جو ان کا گیٹ اپ ہے، ان کے تاثرات ہیں، چہرہ ہے، وہ تو سکرین پہ تو ظاہر ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ریڈیو ڈرامہ کے حوالے سے سننے والے جو سامعین ہیں وہ جس طرح دماغ کی میموری، اس کی یادداشت ساتھ ساتھ کام کرتی چلی جاتی ہے، اور ان کو اس بیان کردہ جو دنیا ہے اس ڈرامے میں واقعات ہیں، حالات ہے، وقت ہے، تو اس کے مطابق وہ اپنے آپ ایک تصویر ذہن دیتا چلا جاتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو اس کا جو ہیرو، ہیروئن، جو بھی اس کا کردار ہے، وہ بھی جو سامع ہے، سننے والا ہے، وہ اپنی یادداشت میں سے لیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پسند ناپسند کا، اپنی پسند کا کوئی کریکٹر، کوئی صورت، کوئی شکل، وہ بطور ہیرو کے اپنے آپ وہ ساتھ شامل کر دیتا ہے۔ تو جو دیکھنے والا ڈرامہ ہے، یعنی جو دکھائی دینے والا ہے، اسٹیج ڈرامہ ہے اور ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے، اس میں تو جیسا بھی کردار ہے، یعنی اس کا میک اپ ہے، چہرہ مہرہ جو بھی ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے غیر معمولی حسن کے اظہار کے لیے بھی عملی جو تبدیلیاں ہیں، ویژول، وہ سامنے آتی ہیں، دکھائی جا سکتی ہیں۔ روشنی اور رنگ کے جو کمی بیشی ہے اس کے ذریعے اس کا بآسانی اظہار کیا جا سکتا ہے۔ کسی کردار کو مصروف دکھانا ہے، یعنی ایکٹیویٹیز ہیں، اور وہ جو عملی جو اس کے مناظر ہیں، جذبات کا اظہار ہے، جو ادائیگی میں نہیں مطلب ادائیگی میں آتے ہیں، بولنے میں نہیں آتے، مطلب غصہ، مسکراہٹ، حیرت کا اظہار، یہ ایکسپریشنز جو چہرے سے جن کو ظاہر ہونا ہوتا ہے، تو وہاں وہ بڑی آسانی سے پیش کیے جا سکتے ہیں، کردار کی مصروفیت کو دکھایا جا سکتا ہے۔ ریڈیو ڈرامہ میں ہر قسم کے اظہار کے لیے ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے آواز اور صوتی اثرات، اور وہاں ان کو اس طرح تقریباً ناممکن ہے ان کو پیش کرنا، ظاہر کرنا۔ اس لیے ریڈیو فنکار کو کردار کی پیشکش کرتے وقت اس کی مصروفیت یا حسن و رعنائی کا بیان، نیز اس کی عمر کا تفاوت، جوانی و بڑھاپے کا اظہار کرتے وقت
آواز اور صوتی اثرات کا سہارا لینا پڑتا ہے، یعنی عمر کے اعتبار سے آواز کا جو رد و بدل ہے، کمی بیشی ہے، آواز کا بدلاؤ ہے، وہ عمر کے اظہار کے لیے جس طرح کا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، وہ صرف آواز کے ذریعے ہی دکھایا جا سکتا ہے۔ یعنی کردار کی عمر کا اندازہ سننے والا جو شخص ہے وہ اس کے مکالموں کی ادائیگی سے، انداز سے لگا سکتا ہے۔ اور بعض کرداروں کی عمر کا تعین اس کی گفتگو سے، اس کے مخصوص نظریات اور تجربات اور فلسفہ حیات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے جذبات کی ترجمانی اس کی آواز کے زیر و بم سے کی جاتی ہے، اتار چڑھاؤ سے۔ اصغر بٹ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو ڈرامے میں آواز محض تصویر ہی نہیں، ایک کردار ہوتی ہے، اور چونکہ سامع کا تخیل اپنی ذہنی وابستگیوں کی بنا پر اس آواز کی ترجمان اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں کرتا ہے، اس لیے ڈرامے کردار اور مناظر ہر شخص کی ذہنی سٹیج پر علیحدہ علیحدہ صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ یہ شخصی تخلیقات ڈرامے کے حظ میں اضافہ کرتی ہیں۔ سٹیج اور سینما میں ہیروئن آپ کے سامنے ہے، اس کا ناک نقشہ جیسا بھی ہے ویسا رہے گا، پسند آئے یا نہ آئے، لیکن ریڈیو ڈرامے کی ہیروئن کا وجود ایک شیریں آواز ہے، اور اس کو جو پیکر ہے وہ آپ کا ذہن دیتا ہے، یعنی آواز سنیں گے اور چہرہ آپ کا ذہن، انسانی ذہن کی یادداشت میں سے کوئی بھی من پسند چہرہ بطور ہیرو یا ہیروئن کے وہ آپ کے ذہن میں سے اپنے آپ اس آواز کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے، ابھی یہ اس کا پہلا حصہ ہوا، اس سے اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کی جائیں گی، اس کے دوسرے حصہ میں۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔